السلام علیکم کے ساتھ امید کرنی ہے پڑھنے والے 10 کا ٹاپک ہے مہمان نوازی کی 30 سنت ہو رہا تھا. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اگر مجھے نہ پڑھنا ہے تو میں چینل پر لائک کرنے کا بٹن دبا ہوتا ہے کہ میرا نیا نوزاد تو بہت سے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. 8 فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. فرسٹ، جو اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان نواز کا احترام کرے. مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر پاک کے تحت فرماتے ہیں مہمان کا احترام یہ ہے کہ اس سے خندہ پیشانی یعنی مسکرا کر اچھی طرح سے ملے، اس کے لیے کھانے اور دوسری کی خدمات کا انتظام کرے، حتی الامکان اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے. سیکنڈ، جو اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کو ایذا نہ دے. تھرڈ، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ یعنی گھر والے کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. فورتھ، جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، حج ادا کیا، رمضان کے روزے رکھے اور مہمان نوازی کی، وہ جنت میں داخل ہوگا. ففتھ، جو شخص باوجود قدرت مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں بھلائی نہیں. چھٹا، آدمی کا مکلی ہے کہ وہ اپنے مہمان سے خدمت لے. ساتھ، سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے. آٹھواں، جس گھر میں کھایا جائے اس میں خیر و برکت زیادہ تیزی سے آتی ہے بمقابلہ چھری کے جو اونٹ کے کوہان تک جائے. شرح حدیث، جس گھر میں مہمان، زائرین، ملاقاتی لوگ کھانا کھاتے رہے وہاں برکت رہتی ہے، ورنہ خود گھر والے تو گھر میں ہی کھاتے ہیں. اونٹ کے کوہان میں ہڈی نہیں ہوتی، چربی ہی ہوتی ہے، اسے چھری بہت ہی جلد کاٹتی ہے اور اس کی تہ تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس سے تشبیہ دی گئی، یعنی ایسے گھر میں خیر و برکت بہت جلدی پہنچتی ہے. نواں، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں. 10واں، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی، اب وہ میرے یہاں آئے تو کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم اس کی مہمانی کرو. 11واں، حضرت عطا رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جب کھانا کھانے کا وقت آتا ہے اور کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہو تو ایک یا دو میل تک اس کی تلاش میں نکل جاتے تھے کہ کوئی ساتھ کھانے والا مل جائے. حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا لقب ابو الضیفان یعنی بڑا مہمان نواز مشہور تھا. ان کے مکان کے 4 دروازے تھے اور وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کس دروازے میں سے کوئی آنے والا آتا ہے. 13، خادم النبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. 14، مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارا مہمان وہ ہے جو ہم سے ملاقات کے لیے باہر یعنی دوسرے شہر یا ملک سے آئے، خواہ اس سے ہماری واقفیت پہلے سے ہو یا نہ ہو، جو ہمارے لیے اپنے ہی محلے سے یا اپنے شہر میں سے ہم سے ملنے آئے تو 2-4 منٹ کے لیے وہ ملاقاتی ہے، مہمان نہیں. اس کی خاطر مثلاً اچھی طرح ملنا، چائے پانی کرنا ہو تو کرو، مگر اس کی دعوت نہیں ہے. اور جو ناواقف شخص اپنے کام کے لیے ہمارے پاس آئے وہ مہمان نہیں. جیسے حاکم یا مفتی کے پاس مقدمے والے یا فتوے لینے والے آتے ہیں، یہ حاکم یا مفتی کے مہمان نہیں. 15، مہمان کو چاہیے کہ اپنے میزبان کی مصروفیات اور ذمہ داریوں کا لحاظ رکھے. 16، بخاری شریف جلد 3 صفحہ 391 پر حدیث نمبر 14 ہے جو شخص اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے. ایک دن رات اس کا جائزہ ہے، یعنی ایک دن اس کی پوری خاطرداری یعنی آؤ بھگت کرے، اپنے مقدور بھر یعنی جہاں تک ممکن ہو اس کے لیے تکلف کا یعنی اہتمام کے ساتھ کھانا تیار کرائے.
اور ضیافت 3 دن ہے، یعنی ایک دن کے بعد تکلف نہ کرے بلکہ جو زائر حاضر ہو وہی پیش کر دے، اور 3 بار کے بعد صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کے یہاں ٹھہرا رہے کہ اسے یعنی میزبان کو حرج میں ڈالے۔ 17واں، اب جب آپ کسی کے پاس بطور مہمان جائیں تو مناسب ہے کہ اچھی نیتوں کسی کے پاس کے ساتھ حیثیت میزبان یا اس کے بچوں کے لیے تحفے لیتے جائیں۔ 18، حضرت علامہ مولانا مفتی احمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مہمان کو 4 باتیں ضروری ہے۔ فرسٹ، جہاں بٹھایا جہاں جائے وہیں بیٹھے۔ سیکنڈ، جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو، یہ نہ ہو کہ کہنے لگے اس سے اچھا تو میں اپنے ہی گھر کھایا کرتا ہوں، یا اسی قسم کے دوسرے الفاظ۔ تھرڈ، بغیر اجازت صاحب خانہ یعنی میزبان سے اجازت لیے بغیر وہاں سے نہ اٹھے، اور جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ 19، گھر یا کھانے وغیرہ کے معاملے میں مہمان کسی قسم کی تنقید کرے نہ جھوٹی تعریف۔ 20، میزبان بھی مہمان کو جھوٹ کے خطرے میں ڈالنے و سوالات نہ کرے، مثلا کہنا کہ ہمارا گھر کیسا لگا، یا کہا ہمارے کھانا آپ کو پسند آیا یا نہیں۔ اسی موقع پر اگر پسند نہ ہونے کے باوجود مہمان مروت میں گھر یا کھانے کی جھوٹی تعریف کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ 21، میزبان اس طرح کا سوال بھی نہ کرے آپ نے پیٹ بھر کر کھایا یا نہیں، کہ یہاں بھی جواباً جھوٹ کا اندیشہ ہے کہ کم کھانے کی عادت یا پرہیزی یا کسی بھی وجہ سے کم کھانے کے باوجود اصرار و تکرار سے بچنے کے لیے مہمان کو جھوٹ موٹ کہنا پڑ جائے کہ میں نے خوب ڈٹ کر کھایا ہے۔ 22، بعض اوقات کھانے کے موقع پر مہمان پر ایک شخص مقرر کر دیا جاتا ہے جو اپنے ہاتھ سے مہمان کی پلیٹ میں کھانا یا سالن بوٹی وغیرہ ڈالتا رہتا ہے۔ مہمان کو اس سے پریشانی ہو سکتی ہے، مثلاً وہ بوٹی کھانے سے بچنا چاہتا ہے اور میزبان کا آدمی بوٹیاں ڈالے جا رہا ہے۔ 23، میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے وقتاً فوقتاً کہے کہ اور کھاؤ، مگر اس پر اصرار نہ کرے کہ کہیں اصرار کی وجہ سے زیادہ نہ کھا جائے اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ 24، حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ساتھی کم کھاتا ہو تو رغبت دلاتے ہوئے اس سے کھائیے، لیکن 3 بار سے زیادہ نہ کہا جائے کیونکہ یہ اصرار کرنا اور حد سے بڑھنا ہوگا۔ 25، میزبان کو بالکل خاموش نہ رہنا چاہیے اور یہ بھی نہ کرنا چاہیے کہ کھانا رکھ کر غائب ہو جائے، بلکہ وہاں حاضر رہے۔ 26، مہمانوں کے سامنے خادم وغیرہ پر ناراض نہ ہو۔ 27، میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطرداری میں خود مشغول ہو، خادموں کے ذمے اس کو نہ چھوڑے کہ یہ یعنی مہمان کی آؤ بھگت کا حضرت ابراہیم علیہ خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھاتا ہے اس سے قیامت میں اس کھانے کا حساب نہ ہوگا۔ 28، حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص کا کم خوراک ہو جب وہ لوگوں کے ساتھ کھائے تو کچھ دیر بعد کھانا شروع کرے اور چھوٹے لقمے اٹھائے اور آہستہ آہستہ کھائے تاکہ آخر تک دوسرے لوگوں کا ساتھ دے سکے۔ 29، اگر کسی نے اس لیے جلدی سے ہاتھ روک لیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا ہو اور اس کو بھوک سے کم کھانے والا تصور کرے تو ریاکار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ 30، اگر بھوک سے کچھ زیادہ اس لیے کھا لیا کہ مہمان کے ساتھ کھا رہا ہے اور معلوم ہے کہ یہ ہاتھ روک دے گا تو مہمان شرما جائے گا اور سیر ہو کر نہ کھائے گا، تو اس صورت میں بھی کچھ زیادہ کھا لینے کی اجازت ہے، جبکہ اتنی ہی زیادتی ہو جس سے معدہ خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہمارا رسالہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو کل سے ہم نوا رسالہ پڑھیں گے۔ تو یہ 23واں ویڈیو ہمیں اچھی لگے گی، اگر لائک سبسکرائب ضرور کرنا اور ہمارے چینل اس پر بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا۔ تو میں انشاءاللہ کل لیکن اور کے ساتھ اللہ حافظ۔